السلام علیکم دوستوں، برخوردارو پارک میں سب چلے گئے ہیں، تو ابھی عمران خان کے بارے میں سن رہا تھا، تو الحمدللہ وہ جیل میں مضبوط ذہن کے ساتھ اللہ کی مہربانی سے ڈٹے ہوئے ہیں۔ وکیلوں کو بھی ان کو لیٹ ملاقات کرائی جا رہی ہے، بلکہ ہائی کورٹ کے آرڈر سے ان کو ملنے بھی سے پیچھے رکھا جا رہا ہے۔ تو وکیلوں کو ہائی کورٹ نے آرڈر بھی دیا ہے، تو ان وکیلوں کو بھی ملنے سے پیچھے رکھا جا رہا ہے۔ تو آج سپریم کورٹ نے بھی پیش کرنا ہے، سپریم کورٹ کا بھی آرڈر ہے، اب اس کے بعد دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ تو ایک ہم کر رہے ہیں، ہم بھی ورزش کر رہے ہیں، آپ بھی کر رہے ہیں، آپ بھی جو کو آپ کے ذہن میں آپ بھی کر رہے ہیں، غور سے سنو سب، اوپر اللہ بھی جو کر رہا ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ تو کسی کے ساتھ اگر ناجائز کیا، کسی کے ساتھ بھی کیا، تو جب اللہ کی پکڑ کے آؤ گے نا، تو پھر دیکھنا کیسے بات بنتی ہے۔ اللہ کی پکڑ میں آنے سے پہلے دنیا کی پکڑ میں آ جانا ہے۔ وہ تو آرام سے لیٹا ہو، عمران خان کو کیا، وہ گھاس میں لیٹ جائے، ادھر گھاس میں لیٹ جائے، ادھر اندر کسی چادر پہ لیٹ جائے، چادر اوپر لے لے، وہ کیسے کوئی شاہانہ زندگی تھوڑی گزار رہا ہے۔ وہ بھی عام روڈوں پہ بھاگنے والا ہے، ننگے پاؤں بھی بھاگے گا، فلیٹ پہن کے بھی بھاگے گا، اس کے جسم کے ساتھ نیچے گری ہوئی چیزوں کو بھی وہ کھا لیتا ہے۔ وہ کوئی بادشاہوں والی زندگی کوئی نہیں تھا گزار رہا، وہ ایک ایتھلیٹ کی طرح زندگی گزار رہا تھا۔ تو الحمدللہ جیل میں کیا فرق پڑتا ہے اسے، اللہ جس کے ساتھ ہو، ان اللہ مع الصابرین، جس کے ساتھ اللہ ہو پوری دنیا اس کی مخالف ہو جائے، اللہ کے مہربانی سے اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ تو زیادتی کرنے والے جو بھی ہیں، جو بھی زیادتی کرے گا، وہ اپنا انجام سامنے دیکھے کہ اس کے ساتھ دنیا میں کیا ہوگا، ادھر خواب والی زندگی میں کیا ہوگا۔ ہمایوں دلاور کا حال دیکھ رہے ہیں نا، دنیا میں پھرنا ہے، اور دنیا میں اگر چاند سے پھرنا ہے ادھر چاند روز زندگی میں، تو پھر ایسی ایسی باتیں کرو کہ رام سے چل پھر سکو۔ جب عمران خان جیل میں بھی گیا ہے تو جیلیوں نے طرفلاٹ مچا دی ہے، عمران خان زندہ باد، عمران خان زندہ باد۔ او کہیں بھی اس کو لے کے جاؤ نا، تو زندہ باد ہی کے نعرے لگیں گے۔ اگر آرمی کے سامنے سے بھی گزر جائے گا نا، تو ہمارے آرمی والے بھی کیا کہیں گے، عمران خان زندہ باد، عمران خان زندہ باد۔ وہ سب کے دلوں میں چھایا ہوا ہے۔ تو جو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، اللہ کے نقصان کا سامنے رکھ لیں بات کہ اللہ نے کیسے نقصان پہنچانا ہے۔ اللہ کی طرف غور کیا کرو، اس کے بھی کیمرے چل رہے ہیں۔ تو جو اللہ کے کیمرے چل رہے ہیں نا، ان کو کوئی بند نہیں کرا سکتا۔ تو دنیا میں بھی اگر چند روزہ زندگی میں بھی محفوظ پھرنا جے، تو پھر اللہ کے کیمروں سے بچو، ورنہ ادھر بھی اشر ہو جائے گا، قبر میں بھی اشر ہوگا، اور قیامت والے دن جو حقیقت والی زندگی شروع ہونی ہے ادھر بھی اشر ہو جائے گا۔ کیوں کہ 5 وقت نماز جس نے ادھر کوئی نہیں پڑھنی، جب اللہ ادھر کہے گا ان کے گردنوں میں سریا ہوگا۔ تو جو اس در جھک جائے گا اللہ کے سامنے، وہ ادھر بھی جا کے جھک جائے گا۔ تو عمران خان جیل میں بھی نماز ادا کر رہا ہے،
जेल में भी कुरान मजीद पढ़ रहा है, वो उधर भी या राफियों की तस्बीह कर रहा है। वो या राफियों की जो तस्बीह करता है अल्लाह पाक उसके साथ होता है, या बासितों की जो तस्बीह करता है अल्लाह पाक उसके मखलूक उसका फिर साथ देती है। दिलों पर वो राज करता है। तो दिलों पर राज करने के लिए कुछ अच्छे काम करने पड़ने हैं। तो इसलिए इमरान खान को जेल में कोई फिक्र नहीं है। सुप्रीम कोर्ट इंशाअल्लाह ताला, सुप्रीम कोर्ट जिंदाबाद। 3-4 दिन हो गए कहते हुए सुप्रीम कोर्ट जिंदाबाद। तो इंशाअल्लाह ताला कुछ नहीं होगा। मुसीबत से घबराना कमाल दर्जे की मुसीबत है। ये अल्लाह के नेक सहाबा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये उनका फरमाने वाली शान है। तो जो परेशानियों से घबरा जाता है वो घबरा जाता है। तो इसलिए इमरान खान जेल में भी डटा हुआ है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसको कि कितने मुकदमा में, और भी मुकदमे आ जाएंगे सामने, इंशाअल्लाह ताला वो मुकाबला करेगा। क्यों? अल्लाह उसके साथ है और अवाम भी उसके साथ है। तो अगर आपने भी अवाम में फिरना है, अवाम के दिलों पर राज करना है, जैसे 65 की जंग में किया था, तो फिर अल्लाह की बात मानो और अवाम की बात मानो। 65 में कामयाबी मिली थी ना, तो इसलिए अवाम के दिलों की बात सुनो, अक्सरियत की बात सुनो। तो आज हुकूमत का आखिरी दिन है, अल्लाह हाफ़िज़। फिर अब देखें ये क्या करते हैं। तो निगरान वज़ीर आज़म को ऐसा आए जो सब के लिए अच्छा करे। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह बेहतर करेगा। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़।